السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کبھی زندگی میں کوئی راستہ بند نظر آئے، کوئی دروازہ کھلتا ہوا محسوس نہ ہو، کوئی انسان ساتھ چھوڑ جائے، کوئی امید ٹوٹ جائے، تو بس ایک جگہ ہے جہاں جا کر انسان کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، اور وہ ہے درود پاک کا دروازہ۔ انسان محبت سے، دھیان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ڈوب کر صرف چند لمحے درود پڑھ لے، قسم ہے وقت کی ایسے فیض و برکات نازل ہوتے ہیں کہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ یہی بات مجھے اس بہن نے سمجھائی تھی۔ ایک بہن ہے، وہ بتاتی ہیں کہ میرے لیے درود شریف صرف ایک ذکر نہیں تھا، یہ میری ٹوٹی ہوئی زندگی کا سہارا تھا۔ یہ خاتون کہتی ہیں میں 24 سال کی تھی جب میرے گھر کے حالات خراب ہونے شروع ہوئے۔ میری شادی کو 6 سال ہو چکے تھے اور ان 6 سالوں میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ یہ گھر ٹوٹنے نہ پائے، لیکن میری کوششیں کمزور تھیں اور میرا دل بہت تھک چکا تھا۔ میرا شوہر پہلے بہت نرم دل تھا، خیال رکھنے والا، محبت کرنے والا، لیکن پھر اس کی کمپنی بدلی، محفلیں بدلی، دوست بدل گئے اور وہ بدل گئے۔ پہلے معمولی ناراضگیاں تھیں، پھر بات پر تانے، پھر چیخنا چلانا اور پھر ہاتھ اٹھانا بھی شروع ہو گیا۔ کہتی ہیں مجھے لگتا تھا شاید میں ہی غلط ہوں، شاید میں ہی بے وقوف ہوں، شاید میں ہی برداشت نہیں کر پا رہی۔ لیکن پھر ایک دن اس نے کہا تم چاہو یا نہ چاہو یہ رشتہ اب ختم ہونا چاہیے۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے پیروں سے نکل گئی ہو۔ میرے 3 چھوٹے بچے تھے، میرے ماں باپ غریب تھے، میرے پاس نہ کوئی ٹھکانہ تھا، نہ کوئی ذریعہ، نہ کوئی سہارا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے کالی رات تھی۔ میں نے گھر کے کونے میں بیٹھ کر اتنا روئی کہ آواز تک بلند ہو گئی۔ بس ایک ہی بات کہہ رہی تھی، اے اللہ اگر واقعی میں ٹوٹ گئی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ کہتی ہیں اسی بے بس کی رات میں نے اپنے فون پر یوٹیوب کھولا۔ نیت نہیں تھی، بس دل چاہا کہ کچھ بیان سن لوں، اور پہلے ہی ویڈیو درود ابراہیمی کے فیض کی سامنے آ گئی۔ میں نے پوری ویڈیو سنی، پھر ایک اور سنی، پھر ایک اور، اسی طرح مجھے سکون آتا گیا۔ ہر ویڈیو میں ایک ہی بات تھی کہ درود ابراہیمی پڑھ کر دعا مانگو، دروازے خود بخود کھلتے ہیں۔ اسی رات میں نے اپنے آنسو پہنچے سجدے میں سر رکھا اور کہا، اے اللہ میں کچھ نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں کہ میرا دل ٹوٹ رہا ہے، میرا گھر بکھرنے والا ہے، میرا مستقبل اندھیرا ہے۔ اگر کہیں بھی روشنی ہے تو وہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، تو میں پڑھتی ہوں، تو اپنے کرم سے میرا بکھرا ہوا گھر جوڑ دے۔ کہتے ہیں اسی رات میں نے عشاء کے بعد پہلی دفعہ باقاعدگی درود ابراہیمی پڑھا۔ پہلے 100 مرتبہ پڑھا، پھر 200، پھر روک نہ پائی 500 پڑھ لیا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، پھر ہاتھ اٹھائے اور پہلی بار دل سے دعا مانگی۔ اگلی رات دوبارہ پڑھا، تیسری رات اور زیادہ محبت کے ساتھ پڑھا۔ درود پڑھتے ہوئے دل میں بلا کا سکون اترتا جا رہا تھا۔ گھر کی فضا بدلی نہیں تھی، شوہر کی سختی کم نہیں ہوئی تھی، مسئلے حل نہیں ہوئے تھے، لیکن اندر ایک نور ایسا اتر چکا تھا جس نے مجھے مضبوط کر دیا تھا۔ تیسری رات میں نے رو رو کر اللہ سے کہا، اگر میرا گھر اس ذکر کی برکت سے بچ سکتا ہے تو یا اللہ میرے لیے کوئی وسیلہ بنا دے، میرے لیے آسانی پیدا کر دے۔ اور پھر چوتھے دن وہ ہوا جس کی امید بھی نہیں تھی۔ صبح کے وقت میرے سسر کا فون آیا۔ ان کے لہجے میں وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی، بس اتنا کہا، بیٹی ہمیں تم سے بات کرنی ہے، ہم آج شام آ رہے ہیں۔ میں حیران، خاموش، ڈری ہوئی، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، طلاق، فیصلہ یا کوئی اور تسلیم۔ چونکہ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا تو میں اپنی امی کے گھر آ گئی تھی۔ شام کو میرے سسر، نند اور شوہر سب گھر آئے۔ میں سامنے نہیں گئی، کمرے میں بیٹھی تھی، دل دھڑک رہا تھا۔ 5 منٹ بعد امی نے دروازہ کھولا اور کہا، بیٹا باہر آؤ۔ میں باہر گئی تو پورا ماحول بدلا ہوا تھا۔ وہ لوگ نرم لہجے میں بات کر رہے تھے۔ میری نند نے پہلی بار سر جھکا کر معافی مانگی۔ میرے سسر نے آنکھوں میں نرمی کے ساتھ کہا کہ بیٹا ہم غلط تھے، ہم سخت تھے، ہمارے بیٹے نے بھی زیادتی کی ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ تم واپس چلو، تم گھر کا سکون ہو، ہم خود تمہیں لینے آئے ہیں۔ میں حیران اور حیران۔
پھر میرے شوہر نے آہستہ سے کہا، مجھے معاف کر دو، تم گھر چلو، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میں تو اتنا رو پڑی کہ مشکل سے مجھے چپ کروایا۔ کہتی ہے، میں نے سوچا میں نے کچھ نہیں کیا تھا، میں نے کوئی بات نہیں منوائی تھی، میں نے کسی کے سامنے گر گرایا نہیں تھا، میں نے بس 3 راتیں درود ابراہیمی پڑھا تھا اور اللہ نے میرے لیے ایسے راستے کھول دیے جو ناممکن تھے۔ واپس جانے کے بعد سب بدل گیا، شوہر کا رویہ نرم ہوا، گھر میں محبت بڑھی، سسرال والے عزت سے پیش آنے لگے۔ یہ سب درود ابراہیمی کی برکت تھی۔ تو کہتی ہے، میرا واقعہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اگلے ہی ہفتے اس بہن نے فیصلہ کیا کہ اب وہ صرف اپنا گھر ہی نہیں بلکہ اپنے دل کو بھی بدلیں گی۔ وہ عشاء کے بعد روزانہ 300 سے 500 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے لگی۔ چند مہینوں میں ان کی پوری زندگی بدل گئی۔ شوہر جسے نشے کی عادت تھی، اچانک وہ عادت چھوڑ بیٹھا، 5 وقت نماز شروع کر دی، گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے، برکت بڑھتی گئی۔ وہ کہتی ہے، مجھے کسی ڈاکٹر نے نہیں بدلا، کوئی عمل نہیں، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی انسان نہیں، مجھے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر نے بدلا، اور اللہ نے میرے لیے وہ کر دیا جو میرے بس میں نہیں تھا۔ تو ناظرین، اب سنیے کہ ان بہن کی زندگی کا دوسرا راستہ کیسے کھلا۔ کہتی ہے، 1 سال بعد انہیں شدید روحانی بوجھ محسوس ہونے لگا، دل بے قرار رہتا، ذہن پریشان، دعا میں توجہ نہ رہتی، درود پہ دل نہ لگتا، ایسے لگتا جیسے کچھ رکا ہوا ہے۔ انہوں نے پھر تلاش شروع کی، کون سا درود پڑھوں، کتنا پڑھوں، کیسے پڑھوں۔ جب کوئی راستہ نہ ملا تو انہوں نے استغفار بڑھایا، روزانہ 300 مرتبہ پڑھتی رہی، اور پھر ایک رات خواب میں دیکھا ایک نورانی شخصیت کہہ رہی ہیں، درود لکھو، درود پڑھو، اس سے مشکل ختم ہو جائے گی۔ صبح اٹھی تو آنکھیں نم تھی، جسم باری تھا، دل میں عجیب بے چینی تھی، لیکن ذہن میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی کہ درود ابراہیمی مت چھوڑنا۔ اسی دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ 1,00,000 مرتبہ درود ابراہیمی مکمل کریں گی، اور جیسے جیسے پڑھتی گئی دل سے پردے ہٹنے لگے، فکر ختم ہونے لگی، ایمان مضبوط ہونے لگا۔ ایک دن خواب میں دیکھا 2 نورانی لوگ کہہ رہے ہیں، یہ لڑکی بہت مقام رکھتی ہے، اسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالا ہے۔ تو ناظرین، درود پاک کسی کا مسئلہ آدھے میں حل نہیں کرتا، درود پاک پورا راستہ بدل دیتا ہے۔ اس بہن کی زندگی میں ایسا ہی ہوا، گھر ٹھیک ہوا، شوہر ٹھیک ہوا، سوچ بدلی، سوچنے کا انداز بدلا، عبادت میں لذت آنے لگی، خواب صاف ہونے لگے، دل سے گلے اور رنجشیں ختم ہو گئیں، اور سب کچھ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ صرف 3 راتوں کے درود ابراہیمی سے۔ تو ناظرین، اگر آپ کے دل میں بھی کوئی درد ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی خوف ہے، کوئی رشتہ ٹوٹ رہا ہے، یا کوئی امید ختم ہو چکی ہے، تو پلیز صرف 3 راتیں عشاء کے بعد محبت سے خاموش جگہ پہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ سے مانگ کر دیکھیں، اندر نور اترتا ہوا محسوس ہوگا، دل بوجھ سے آزاد ہوگا، اور جو راستہ بند ہے وہ کھل جائے گا، کیونکہ درود صرف ذکر نہیں، یہ خیر کا دروازہ ہے۔ تو سکون وہاں ملتا ہے جہاں انسان اپنے ٹوٹے دل کے ساتھ، اپنی لرزتی ہوئی سانسوں کے ساتھ، اپنی بے آواز رونے والی آنکھوں کے ساتھ بس ایک بات کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تھک گیا ہوں، مجھے آپ کے ذکر کی چھاؤں میں کچھ دیر آرام دے دیں۔ اور اسی لمحے ناظرین ایسے لگتا ہے جیسے دل کے اندھیرے کمرے میں کوئی چراغ جل اٹھا ہو، آہستہ آہستہ روشنی پھیلتی ہے، گھٹن کم ہوتی ہے، اور روح کی گہرائی میں ایک ٹھنڈی نمی اترتی ہے۔ ایسا سکون جو کسی انسان سے نہیں مل سکتا، ایسا اطمینان جو کسی تعلق میں نہیں ملتا، ایسا قرار جو کسی دنیاوی سہولت میں نہیں ملتا، یہ صرف درود پاک کی عنایت ہے۔ درود پڑھنے سے مسئلہ فوراً حل یا ہو یا نہ ہو، لیکن دل کے اندر ایک نرم روشنی ضرور اترتی ہے، جو انسان کو تھام لیتی ہے، سنبھال لیتی ہے، بکھرنے نہیں دیتی۔ ناظرین، درود پڑھنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اس کا رب اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی محبت میں دستگیر ہوتے ہیں، اور فرشتے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو بس آپ یاد رکھیں، جس دل میں درود کی خوشبو بسی ہو، اس دل تک غم پہنچتے ضرور ہیں لیکن ٹھہرتے نہیں، اور جو شخص رات کی خاموشی میں محبت سے درود پڑھ لیتا ہے، اس کے دن نور سے بھر جاتے ہیں۔ تو میری دعا ہے اللہ آپ کے دل کو بھی ایسی ہی ٹھنڈک عطا کرے، ایسی ہی روشنی، ایسا ہی سکون جو دکھوں کو بہا دے اور امید کو جگا دے، آمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔
کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔